نحمده ونصلي على رسوله الكريم والنبي المعروف عليه الصلاة والتسليم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام أمهاتكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین، عزت مآب خواتین، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے، کئی دنوں سے اس بات کا اصرار کرتے ہوئے اعلان کیا جا رہا تھا کہ بروز پیر جو ہے، یعنی آج عورتوں کے لیے ایک مخصوص نشست کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں صرف اور صرف عورتوں کو خصوصی خطاب کرتے ہوئے ان کو جو آج موجودہ حالات کے اعتبار سے جو ان کو تھوڑی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، ان باتوں کی طرف دھیان دلایا جائے گا، توجہ دلائی جائے گی. تو الحمدللہ عورتوں نے جس کثرت کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے اندر دین کے تعلق سے بے رغبتی نہیں ہے، بلکہ دین کی باتیں جاننے کا عورتوں کے اندر بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے. اگر وہ شوق نہ ہوتا تو ان عورتوں کو دوسرے بھی بہت کام تھے، وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ سکتی تھی، لیکن تمام کاموں کو چھوڑ کر اس مجلس میں کثرت کے ساتھ شرکت اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کے دلوں میں خدا کے رسول اور مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کتنی محبت ہے. اور فقط یہی وجہ نہیں کہ آج مخصوص عورتوں کے تعلق سے خطاب ہوگا، عورتیں آ رہی ہیں. الحمدللہ پہلی تاریخ سے ہی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی شرکت مجالس میں پائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے اندر دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا جذبہ پھر سے ایک مرتبہ ہم کو بیدار نظر آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہماری خواتین کو، قوم کی ماؤں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے محبت، دین سے رغبت کا ایک نیا شوق اور ولولہ اللہ نے عطا کر دیا ہے. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امہات المومنین اور امہات المصدقین کا تمام کا ہماری قوم کی ماؤں بہنوں کو صدقہ عطا فرما کہ وہ جو باتیں سنیں ان پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور اس پر عمل کرتے ہو جائے. بی بی فاطمہ خاتون جنت شہزادی کونین، اے اللہ اس پاک فطرت ہستی کا صدقہ ہماری قوم کی ماؤں بہنوں کو عطا فرما، تاکہ وہ جو باتیں ان سے آج کتاب کے طور پر کہی جائیں گی، وہ ان باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے پہلے تو سنیں اور ان پر عمل کرتی ہو جائے. اللہ ان کو بہتر سے بہتر توفیق عطا فرما. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے قوم کے مرد حضرات بھی، ان کے چہروں پر جو اعلان تو ہوا تھا کہ عورتوں کی مجلس ہے، لیکن مردوں کی یہ شرکت بھی بتا رہی ہے کہ مردوں کے چہرے پر جو خوشی ہے، کہنے کو تو عورتوں کی مجلس، لیکن عورتوں سے زیادہ مردوں کے چہرے پر خوشی بتا رہی ہے کہ مرد حضرات بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی خواتین اگر دین سے وہ واقف ہو جائیں تو ہم کو بھی سدھار سکتی ہیں. تو ان کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کو سدھارنے کا کام بھی خود ہمارے گھر کی عورتیں بھی کر لے سکتی ہیں. تو یہ اور مرد حضرات کے چہرے پر آج ایک الگ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں یہ محسوس کر رہے ہیں، دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری خواتین کے اندر اتنا زیادہ دین کے تعلق سے جذبہ پایا جاتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے ابتداء پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، ہم اکثر اس بات کو سنتے بھی ہیں، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہے، خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ
عورتوں نے اس فرمان رسول کی گہرائی کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس بات کو ہم سنتے بھی ہیں، مرد حضرات بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، عورتیں بھی کئی دفعہ انہوں نے سنا ہوگا، لیکن اس فرمان میں رسول نے کیا بات بتائی ہے ذرا کبھی غور سے سنو، غور سے سمجھنے کی کوشش کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کیا ہے۔ جنت وہ چیز ہے، وہ مقام ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ایمان والا ہو جائے اور ایمان میں کھڑا اترے، اور اس پر اور بات یہ کہ عمل صالح کرے، وہ عمل صالح جس میں کوئی خرابی نہ ہو، اللہ اس کو قبول بھی کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہاں ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت عطا کرتا ہوں۔ یعنی انسان اپنی زندگی تمام پاکیزہ زندگی گزارے تو اس کو کیا ملے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کو میں جنت عطا کرتا ہوں۔ ماؤں اپنے مقام کو پہچانو کہ رسول فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، یعنی جو چیز انعام کے طور پر لوگوں کو ملنے والی ہے اللہ نے پہلے سے ہی تمہارے قدموں کے نیچے اس چیز کو رکھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے پاس اتنا اونچا ہے کہ جنت کو ان کے قدموں میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو ماؤں کو اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ مجلس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں جو ہے بے دین ہو گئی ہیں، غلط حرکتیں کر رہی ہیں یا غلط کاموں میں پڑ گئی ہیں، اس وجہ سے یہ مجلس خصوصیت کے ساتھ رکھی گئی۔ ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں، ہمارا ایسا کوئی منشا نہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت جو اپنے مقام کو بھول چکی ہے، عورت بحیثیت ماں اپنے مقام کو جو بھول چکی ہے، ان کو فقط ان کا مقام یاد دلانے کے لیے مجلس رکھی گئی۔ عورت بحیثیت بہن اپنے مقام کو جو بھول چکی ہے، اس کو وہ مقام یاد دلانے کے لیے مجلس رکھی گئی۔ ورنہ بہن دیکھا ہماری قوم کے خواتین ایسے تو نہیں کہ ان کے اندر غلط کام پائے جاتے ہو، ان کے اندر بے دینی یا بے رغبتی دین سے پائی جاتی ہو۔ ہماری خواتین قوم کی ایسی نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہماری خواتین تو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، دین کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فقط ان کو یاد دلانا ہے کہ تم کیا ہو، فقط وہ بات یاد دلانے کے لیے یہ مجلس کو رکھا گیا۔ جیسے کہا گیا کہ ایک وقت جو ہے ایک شیر کا بچہ جو ہے اپنے جھنڈ سے، جو شیروں کا جھنڈ ہوتا ہے، ماں باپ سے بچھڑ گیا، بچھڑ کر جو ہے بکریوں کے جھنڈ میں جا کر مل گیا۔ اب وہ بکریاں جیسی جیسی پلتی تھی، وہ شیر کا بچہ بھی انہی کے ساتھ پل رہا تھا۔ اب وہ بکریاں ہلینا کی یا میں کرتی تو یہ شیر کا بچہ بھی اسی طرح آواز نکالنے جاتا۔ گویا شیر کا بچہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی تمام تر فطرت کو بھول گیا، وہ بھی اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ شیر کا حملہ ہوا، شیر نے حملہ کیا اور بکریوں کو کھانے لگا۔ تو یہ جو شیر کا بچہ تھا دور بیٹھ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے جیسا ہی ہے، میں بھی یہ ہوں، میں بکری نہیں، مجھے بھی اللہ نے شیر بنایا ہے، میرا کام بھی یہ کام ہے کہ میں بھی بکریوں کو حملہ کروں اور کھا لوں، ان کے ساتھ رہنا میرا شیوا نہیں، ان کا شکار کر کر کھانا یہ میری اللہ نے طاقت دی ہے۔ تو وہ شیر کو دیکھ کر اس شیر کو احساس ہوا کہ میں بھی تو شیر ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ مجلس رکھی گئی کہ وہ امہات المومنین، وہ امہات المصدقین کی زندگی کے واقعات کو سن کر ہماری قوم کے مائیں اپنے دل میں احساس پیدا کریں کہ ہم غیروں کی اتباع کرنے والے نہیں، ہم بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ماننے والی ہیں، ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں، ام المصدقین بی بی لہدی کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو وہ ان شیرنیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہماری ماؤں کو یاد دلانا ہے کہ تم بھی ان شیروں کی اولاد ہو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو۔ یہ کیا ہے کہ دنیا کی وہ عورتیں جو دوزخ میں جلنے والی ہیں، کیا تم ان کی اتباع کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو؟
یا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ محرم کے روزے کتنے رکھنے چاہیے، یہ رکھنا ہے کہ 2 رکھنے چاہیے۔ آپ کو اس بات کو یاد رکھو، اس واقعے کو غور سے سنو، اس واقعے میں آپ کو دونوں باتیں ملیں گی کہ محرم کے روزے کتنے رکھتے ہیں اور رسول نے جو جواب دیا، کیوں جواب دیا، یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے گئے، جب یوم عاشورہ آیا یعنی محرم کی 10 تاریخ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج خاص کیا ہے کہ یہ یہودیوں میں اس قسم کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودی آج جو ہے موسیٰ پیدا ہوئے اس تعلق سے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ موسیٰ تو ہمارے بھی ہے، کیا ہم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں، لیکن یاد رکھو ایک روزہ مت رکھو، یا 9 10 کو ملا کر 2 روزے رکھو، یا 10 اور 11 کو ملا کر 2 روزے رکھو، یہ روزہ نہیں رکھنا۔ اس کے بعد جو رسول کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہم عبادت میں بھی کسی کی اتباع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرتے تاکہ ہمارا اور کل کے دن وہ یوں نہ کہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور ہم جب 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہماری اتباع میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول نے کہا کہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دینی معاملات میں بھی ان کی اتباع نہیں ہونی چاہیے، تو 2 روزے رکھو، 9 10 کو یا 10 اور 11 کو۔ اس حدیث سے، اس فرمان سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس فرمان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے غیروں کی تو اتباع کر نہیں سکتا۔ جب دینی معاملات میں ہم کو رسول نے منع کر دیا تو دنیا کے معاملات میں ہم کو غیروں کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہمارے قوم کی ماؤں سے، بہنوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ یہ کیا جنت میں جانے والی ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو گمان ہے تو اس کا عقیدہ اس کو مبارک، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بی بی فاطمہ نے، بی بی الہٰ نے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے جو زندگی گزاری، ان کے جنت میں جانے کے تعلق سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرا ماؤں سے، ہمارے قوم کی بہنوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ان ہستیوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کی وہ اداکارائیں جو دوزخ کا ایندھن بننے والی ہیں، ان کی اتباع میں آج زندگی گزارنے والی ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ رسول نے تو صاف طور پر فرمایا، من تشبہ قوما فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں کیا جاتا ہے۔ آج ہم کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے کپڑوں کا، ہم نے کپڑوں کے تعلق سے کس کی اتباع کی ہے؟ کیا ہم نے بی بی فاطمہ کی اتباع کی یا دوزخ میں جلنے والوں کی ہم نے اتباع کی ہے؟ بالوں کے تعلق سے ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے خاتون جنت کی اتباع کی ہے یا دنیا کی اداکارائیں جو دوزخ کا ایندھن بننے والی ہیں ان کی اتباع میں یہ زندگی گزار رہی ہے؟ راستے میں چلنے پھرنے کے تعلق سے کس کی اتباع ہو رہی ہے؟ کیا بی بی الہٰ کا اخوا بھی یاد ہے یا دنیا کے وہ لوگ جو دوزخ کے ایندھن بننے والے ہیں، دوزخ میں جلنا جن کا یقینی ہے، ان کی اتباع کرنے والے ہیں؟ اور یاد رکھو، جن کی اتباع میں زندگی گزاری جائے گی قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ جو ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں بی بی فاطمہ کو اپنا اسوہ بنا کر زندگی گزار رہی ہے، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بی بی فاطمہ کے ساتھ ان کا حشر ہونے والا ہے۔ اور جو قوم کی مائیں اور بہنیں دنیا کی ایسی عورتیں جن کے تعلق سے دیکھنا بھی اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، ان کو دیکھ کر زندگی گزار رہی ہیں، قسم خدا کی اللہ ہماری قوم کی خواتین کو بچائے کہ جو ان کی اتباع کریں گے۔ رسول نے خود فرمایا، جو من تشبہ قوما فہو منہم، جو کسی قوم کی اتباع کرتا ہے وہ انہی میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچو کہ آپ اپنی بچیوں کو، قوم کی مائیں اپنی بچیوں کو کس قسم کے کپڑے پہنانا پسند کرتی ہیں؟ کیا کسی نے اپنی بچی کو یہ کہا کہ بیٹی دیکھو بی بی فاطمہ کا لباس ایسا کتابوں میں آیا ہے کہ وہ اپنا
اپنے کسی عضو کو نامحرم کی نظر پڑنے سے بھی بچاتی تھی. ہم کو اس قسم سے عمل کرنا ہے. کیا کسی ماں نے اپنی بچی کو یہ سکھانے کی کوشش کی؟ اس کے برخلاف مائیں تو آج اپنی بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں کہ میری بچی کو فلاں اداکارہ جیسا بنانا ہے. آپ اپنی بچی کو جنت میں بھیجنا چاہتی ہیں یا دوزخ کا ایندھن بنانا چاہتی ہے؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری بچی دنیا میں بھی اچھی جیے اور آخرت میں بھی وہ جنت کی مستحق ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ بچی کے سامنے بی بی فاطمہ کا اسوہ بیان کرے. بی بی خدیجہ کبریٰ کا ان کی سیرت کیا تھی اس کو بیان کرے. ام المصدقین بی بی الہٰ سلام اللہ علیہا ان کی سیرت کو اپنی بچوں کے سامنے بیان کرو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی, اپنے شوہروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی. آج ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچی کو اس بات کی تعلیم دے کہ شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو ان کو بی بی الہٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت بتانی چاہیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ہیں. مہدی موعود علیہ السلام 12 سال کا جذبہ آپ پر طاری ہے. اور بی بی الہٰ کیا کرتے ہیں؟ بی بی الہٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر جذبے کا عالم طاری ہے, میں یہاں ان کی کہاں خدمت کرتے رہوں گی, 1-2 دن کی بات ہے تو الگ ہے. 12 سال کون ان کی خدمت کرے گا؟ کبھی بی بی الہٰ سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے, بلکہ 12 سال تک بغیر کسی پیشانی پر فکر لائے بی بی الہٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت کی. اور وہ واقعہ کہ جب رات میں بی بی الہٰ سے مہدی موعود نے پانی مانگا, بی بی دوڑتے ہوئے کہ آقا کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں, پانی کا پیالہ لے کر آتی ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں تو پھر سے مہدی موعود علیہ السلام پر جذبے کا عالم طاری ہو گیا. مہدی موعود علیہ السلام فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی پیالہ لے کر ٹہری ہوئی ہے. مہدی موعود نے فرمایا, بی بی پانی اب لائی ہو, میں نے تو رات میں مانگا تھا. بی بی نے فرمایا کہ آقا جب آپ نے مانگا تب سے لے کر اب تک میں یہیں پر کھڑی ہوں کہ کاش کب آپ کی آنکھ کھلے اور میں آپ کو پانی پلا دوں. تو مہدی موعود کی زبان سے نکلا, اے اللہ اس بی بی نے اپنی خدمت سے جیسے میرے دل کو خوشی پہنچائی ہے تو اپنے دیدار سے اس بی بی کو خوشی عطا فرما. یہ فرمان کا اثر یہ ہوا کہ بی بی الہٰ کو جب آخری وقت آیا لوگوں نے پوچھا کہ بی بی ذرا کچھ حالت کو بیان کیجیے. تو بی بی الہٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بندی پر اتنی عنایت فرمائی کہ جب تک خدا کا دیدار نہیں ہوتا تھا میں رکعت کو نہیں باندھتی تھی. یہ جو بیوی کو مقام ملا اس وجہ سے, کیا یہ کہ آپ جو ہے بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے, بڑے بڑے کام کرتے تھے, فقط مہدی موعود جو آپ کے شوہر ہیں, شوہر کی خدمت کی وجہ سے بی بی الہٰ کو یہ مقام ملا. کیا آج مائیں اپنی بچیوں کو یہ تاکید کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تو اپنے شوہر کی زندگی فرما برداری میں خدمت میں زندگی گزار, تاکہ تجھے چاہیے کہ اس کی خدمت میں زندگی گزارے گی, نہ صرف تیری بھلائی ہوگی بلکہ دنیا کی بھلائی ہوگی, بلکہ آخرت میں بھی اللہ تجھے بہتری عطا کرنے والا ہے. آج ہمارے قوم کی ماؤں کو, بہنوں کو ان کے واقعات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. فقط یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی بچیوں کو جب وہ ابھی بڑی ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے واقعات کو بتائے کہ آج بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ جو تذکرہ کرتے رہتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سکھائے کہ بی بی فاطمہ کیا تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خواتین جو جنت میں تمام عورتیں جو جانے والی ہیں سب کی سردار کے نام سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہے. لیکن اس سردار کی زندگی کیسی گزری, یہ مقام آپ کو کیوں ملا ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے اونچا جو عمل ہم کو نظر آتا ہے وہ عمل یہ
کہ بیوی نے جس قسم کا پردہ کیا وہی پردہ عورت کا زیور ہوا کرتا ہے۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اس بات کی پابندی کی کہ نہ کسی نامحرم کی نظر مجھ پر پڑے، نہ میری نظر کسی نامحرم پر پڑے۔ یہ جو بیوی فاطمہ نے پردہ کیا مخلوق سے، خدا نے کہا جو مخلوق سے عورت اس قسم کا پردہ کرتی ہے میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، میں درمیان کے ہمارے تمام حجابات کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو بیوی فاطمہ کی سیرت سنو، اپنی بچیوں کو تاکید کرو کہ پردہ کس انداز میں ہونا چاہیے۔ بیوی فاطمہ کس انداز میں پردہ کرتی تھی، اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس روایت کو سنو اور اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ بیوی فاطمہ کا پردہ کیسا ہوتا تھا۔ جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم آخر آیا، آخری وقت آیا، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، اپنے شوہر کو بلا کر آپ نے نصیحت کی کہ میرا انتقال اگر رات میں ہو جائے تو رات میں ہی اٹھا دینا۔ تو حضرت علی نے کہا کیوں؟ تو بیوی فاطمہ نے کہا میں نے جو زندگی گزاری کہ کسی نامحرم کی نظر مجھ سے نہ پڑ سکی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کا سایہ نہ پڑے، راتوں رات مجھے دفن کر دینا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ بیوی فاطمہ نے اپنے مرنے کے بعد بھی جنازے پر بھی نامحرم کا سایہ پڑنے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو وہ اتنی زیادہ پابندی کرتی تھی، ہوا کیا؟ ایک تو جنت کی سردار بن گئی اور دوسرا جو اس قسم کا پردہ کرتے ہیں ان کے پیٹ سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کے کام آیا کرتے ہیں۔ بیوی فاطمہ کو حسن اور حسین جو جن کو رسول اپنے باپ کے پھولوں کے نام سے یاد کرتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں، وہ چیزیں اللہ نے عطا کی۔ کیا یوں ہی نیک اولاد ماؤں کو عطا ہو جاتی ہے؟ جب تک ماں پردے کی پابندی نہ کرے، شریعت مصطفیٰ کی پابندی نہ کرے، اس کے پاس کبھی بھی نیک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو، پہلے اپنی اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو کہ مجھے کس قدر پابندی کرنی چاہیے پردے کی۔ اور یہ بھی سوال اسی پردے کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں کہ عورتیں قبرستان کو کیوں نہیں جانا چاہیے، جبکہ رسول اللہ نے صاف طور پر فرما دیا کہ لعن اللہ علی زوارات القبور، کہ جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں عورتیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے باوجود یہ قبرستانوں کو جانے کی خواتین کو ضرورت کیا ہے؟ اور میں آپ کے سامنے جو روایت پیش کر رہا ہوں وہ زیارت قبور سے بھی متعلق ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ پردے سے بھی متعلق ہے۔ اس روایت کو سنو، اس روایت میں جو نزاکت بیان کی گئی ہے اس نزاکت کو سنو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیارت قبور اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیوں منع کیا گیا عورتوں کو قبرستان جانے سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پردے کا بھی کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ تمام سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کو جو ہے عام جو حجیرہ تھا یا قبرستان تھا وہاں پر دفن نہیں کیا گیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا مسجد نبوی سے متصل، اسی حجرے میں بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی، اور حجرہ ایسا تھا کہ 3 لوگوں کی ہی جگہ تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ یا بعد میں عمر فاروق خلیفہ بنے، ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بازو ابو بکر ہیں، ادھر بازو میں ایک کی دفن ہونے کی جگہ ہے۔ تو لوگوں کو انہوں نے بھیجا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ جو جگہ ہے اور وہاں اگر مجھے دفن ہونے کی اجازت مل جائے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے۔ تو لوگ گئے اور جا کر عمر فاروق کی جو ہے خواہش کو، تمنا کو بی بی عائشہ کے سامنے پیش کیا کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، تو وہ اگر انتقال ہو جائے تو رسول کے بازو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر فاروق کی جب خواہش ہے تو
تو میں انکار کر نہیں سکتی، میں اجازت دیتی ہوں۔ تو عمر فاروق کا جب وصال ہوا تو وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب تک اس حجرے میں صرف اور صرف رسول اور میرے والد ابو بکر تھے، میں بغیر پردے کے جایا آیا کرتی تھی۔ جس وقت سے عمر فاروق کو دفن کیا گیا، میں بغیر پردے کے اندر جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق میرے لیے نامحرم ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول نے کیوں قبرستان جا کر زیارتیں کرنے والی عورتوں پر جو ہے لعنت بھیجی، کیونکہ وہ جب جاتی ہیں تو وہاں کی نامحرم قبریں ہیں، ان کی نظر سے بھی بچنا ہے۔ تو جس رسول نے عورتوں کو مردوں کی نظر سے بچنے کی تعلیم دی، آج وہ زندوں کی نظر سے نہ بچے، تو آپ بتاؤ کہ ہم عورتوں پر کتنی لعنت نہ برستی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ہی صحیح ان کو پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پردے کا اور زیادہ اہتمام کیا اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو صحابیات جب رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی تو صحابیات رسول کے پاس آئی اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کو نماز کہاں پڑھنا چاہیے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کہ اگر تمہارا گھر کا پہلا حصہ ہے وہاں نماز پڑھو تو تم کو تھوڑا ثواب ملے گا، اگر اس کے اندر اور ایک کمرہ ہے وہاں نماز پڑھو تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنا گھر کے اندرونی حصے میں تم نماز پڑھو گے اتنا زیادہ تم کو ثواب ملنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثواب کی درجہ بندی کی کیوں کہ باہر کے دالان میں پڑھو تو کم ثواب، اور ذرا اندر گھر کے جا کر پڑھو تو زیادہ ثواب، اور زیادہ اندر جا کر پڑھو تو اور زیادہ ثواب، یہ اتنا ثواب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ گھر میرا ہے، یعنی ہمارا ہی گھر ہے، اب گھر کی خواتین نماز پڑھ رہی ہیں تو گھر کے اندر جاتے ہی جو کمرہ ہے وہاں نماز پڑھے یا اس کے اندر پڑھے یا اس کے اندر پڑھے، ایک ہی گھر ہے، اس میں ثواب میں تفریق کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ کیوں ثواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے گئے کہ باہر پڑھو تو کم، اندر پڑھو تو اس سے زیادہ، بہت زیادہ اندر پڑھو تو اور زیادہ ثواب؟ کیوں رسول نے فرمایا؟ اس وجہ سے کہ جو عورت جتنا پردے میں رہتی ہے وہ اتنا خدا کے قریب رہتی ہے۔ تو رسول نے فرمایا جو جتنا اندر جا کر پردے میں نماز پڑھے گی اس کو اللہ اتنا زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ تو نماز میں جب پردہ کرنے کا حکم ہے تو نماز کے باہر تو عورتوں کو زیادہ ہی پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ تو عورتوں کو سب سے اگر بڑی چیز اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا ولایت عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول، اللہ کے جو مومنین ہیں یہ سب اللہ کے دوست ہیں، یعنی ولایت عامہ کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ تو عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ وہ جو ولایت عامہ ہے اس کے مقام کو، ولایت عامہ کے مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو جو عورت جتنا پردہ کرے گی اس کو اتنی زیادہ ولایت عامہ نصیب ہوگی، ورنہ بے پردگی سے عورت جو ہے خدا سے دور ہوتی ہے اور شیطان کے قریب ہوتی بھی چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم کو سب سے پہلی چیز یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہو کہ عورتیں ہیں، سب کے پاس یہی ہے کہ سب کی سب جو ہے غیر قوم کی اتباع میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کی اتباع میں زندگی گزار رہی ہیں۔ مرد حضرات کو دیکھو، پوچھو یہ بال کیسے ہیں، فوراً سے وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ فلاں جو اداکار ہے اسی کے انداز میں نے بال کو رکھے ہیں۔ گویا رسول کی اتباع کرنے کی فکر نہیں ہے، دوزخ میں جلنے والی جہنمیوں کی آپ اتباع کرنے کا سوچتے ہیں۔ عورتیں بھی یہی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو کیا ہے کہ ہم دوپٹہ سر پر اوڑھ کر پھریں۔ یہ دوپٹہ سر پر اوڑھنا کیا ہے؟ یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے، بی بی فاطمہ کا اسوہ ہے، خدیجہ الکبریٰ کا اسوہ ہے، ام المصدقین بی بی نہدی کا اسوہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ آج چلنے والا فیشن نہیں ہے، یاد رکھو کہ آج وہ فیشن چلے کہ نہ چلے، آخرت میں تو یہی فیشن چلنے والا ہے جو بی بی فاطمہ نے بتایا، جو خدیجہ الکبریٰ نے بتایا، جو ام المصدقین نے بتایا۔
اب آپ طے کرو کہ دنیا کا ہاتھ فیشن کے ہاتھ اس کے تعلق سے زندگی گزارنی ہے یا آخرت کے فیشن کے تعلق سے زندگی گزارنی ہے. آخرت کا فیشن کیا ہے؟ جو ہماری ماؤں نے، رسول کی بیویوں نے، رسول کی بیٹی نے جو ہم کو بتایا، آخرت کا وہی فیشن ہوگا. تو اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کے فیشن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فیصلے باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو ہے کہ آپ کس کے درس پر زندگی گزارنا چاہتی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیروں کی اتباع اس قدر چلی ہوئی ہے کہ ہم کو دین کے کوئی بات ہم کو یاد نہیں رہتی. جیسے یہ بھی گیا کہ فضول خرچی کیا ہے. فضول خرچی ہم کہتے ہیں کہ ہے پیسہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے. کبھی قرآن اٹھا کر دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائیوں کے نام سے یاد کیا. تو اب چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اگر فضول خرچی ہو رہی ہے تو کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ اور حرکتیں وہ کہ شیطان سے دوستی معلوم ہو رہی ہے، تو کیا اس کو منافقت کے نام سے یاد نہیں کیا جائے گا؟ اور فضول خرچی بھی کیسی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، انسان ہر قسم سے سوچتا ہے ابھی تھوڑے میرے ذمہ داریاں باقی ہیں، وہ کام کرنا ہے، وہ بچے کی ذمہ داری ہے، وہ بچی کی شادی ہے. یہ تمام سر چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر تھوڑا سا بھی اگر یہاں دل سے ذرا آواز آ گئی، وہ بھی ایسے کہ یہ کار خیر میں حصہ نہیں دوں گا، تو لوگ باتیں کریں گے کہ اللہ نے سب دیا لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق نہیں دی. اس قسم کے تانے ماریں گے. چلو کچھ دے کر اپنے آپ کو تانوں سے بچا لیتے ہیں. یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہمارا طریقہ بن چکا ہے. وہی دنیا کے اخراجات کی بات کرو، فوراً سے کہتے ہیں کہ کون سا بار بار شادی ہو رہی ہے، یہ ایک زندگی میں ایک ہی بار ہو رہی ہے، چلو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. گویا الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہو رہی ہے تو اللہ کو خوش کرنے کا ایک بھی کام نہیں کیا جائے گا، شیطان کی پیروی کے سب کام اس میں کیے جائیں گے. کیا ایسی شادیوں میں اللہ برکت بھی دے سکتا ہے؟ اللہ تو یہی کہے گا کہ جس کام میں میرے رسول کے اسوے کی دھجیاں اڑائی جائے وہاں میں اپنی رحمت کے فرشتے تو نہیں بھیجنے والا. جس کام میں میرے قرآن کی باتوں کو پامال کیا جائے وہاں میں اپنی طرف سے درود و صلوات کے فرشتوں کو تو نہیں بھیجنے والا. اللہ یہی کہے گا کہ میں وہاں سے رحمت کے فرشتوں کو ہٹا لیتا ہوں اور شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں خدا کے رسول کی نافرمانی ہو وہاں پر کبھی بھی خدا کی رحمت برس نہیں سکتی. آپ خواتین بہرحال بہت زیادہ احتیاط سے خرچ کرتی تھی، لیکن آج ایسا معلوم ہو رہا ہے، پہلے خواتین یہ کرتی تھی کہ جو بھی شوہر خرچ کے لیے کچھ پیسے بھی دیتا تھا تو وہ خرچ میں سے بھی سودا خرچ لانے کے بعد بھی تھوڑے پیسے اٹھا کر الگ سے رکھتی تھی کہ آئندہ کبھی کسی وقت مشکل وقت میں وہ چیز کام آ جائے گی. لیکن آج کے جو ماحول ہم سن رہے ہیں بڑا عجیب و غریب ماحول ہے کہ عورتیں پیسے خرچ کرنے کو اپنی شان سمجھ رہی ہیں. آپ کسی بھی عورت کو اب سنا گیا کہ یہ جو شادیوں میں یہ چہرے پر میک اپ وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ 5,000 کا بھی ہوتا ہے، کسی نے کہا 10,000 کا، کسی نے کہا کہ بہت زیادہ ہے، اگر دلہن ہے تو 20-25 ہزار کا بھی میک اپ ہوتا ہے. آپ اتنا سوچ کر دیکھو کہ آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے، آپ کے باپ نے خون پسینہ ایک کرتے ہوئے وہ پیسہ اکٹھا کیا، یا آپ کے شوہر دھوپ میں جلتے ہیں، پانی میں بارش میں اپنے آپ کو بھگوتے ہیں، سردی کو برداشت کرتے ہوئے پیسہ جماتے ہیں. وہ جو پیسہ آیا ہے آپ اس پیسے کو کس قدر آپ افراط کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کسی عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے شوہر کی کمائی کے 500 روپئے ہیں، اس کو نالی میں بہا دو، تو سب عورتیں یہی کہیں گے کہ کیا پاگل ہو گئے کہ میرے شوہر کا پیسہ ہے محنت کا، میں اس 500 کے نوٹ کو پانی میں کیوں بہا دوں. لیکن وہی عورت
5,000 کا میک اپ کر 2 گھنٹے کے بعد 5,000 روپئے نالی میں بہا رہی ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا. 500 کا نوٹ نالی میں بہانے کے لیے تیار نہیں. 2 گھنٹے کے لیے 5,000 کا میک اپ ہے، پھر پانی سے دھو کر اسی 5,000 کے میک اپ کو نالی میں بہایا گیا. کیا یہ پیسے نالی میں بہانے کے برابر نہیں ہوئے؟ تمہارے شوہر کا پیسہ ہے، تمہارے باپ نے محنت کے ساتھ چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، حلال روزی کا پیسہ ہے، وہ پیسوں کو آپ نالیوں میں بہا رہے ہیں. کیا یہ ہماری خواتین کی شان بھی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کو اگر آپ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو بات یہی ہے کہ چہرے کو روشن کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. یہ دنیا داروں کا طریقہ کہ پیسے دے کر ہزاروں روپے کا میک اپ ٹھوکو، 2-4 گھنٹوں کی خوبصورتی کو حاصل کرو. ایک رسول کا طریقہ کہ رسول نے فرمایا جو وضو کرتے ہیں ان کے چہرے کو اللہ روشن رکھتا ہے. آپ فیصلہ کرو کہ کس کے طریقے سے روشنی چاہتے ہو، آپ فیصلہ کرو کہ کس کے طریقے پر چل کر خوبصورتی چاہتے ہو. اور یہ جو میک اپ کی خوبصورتی ہے 2-4 گھنٹوں کی ہے، اور وضو سے جو چہرے پر نور آتا ہے کیا ہے؟ کہا گیا قبر میں بھی جب اندھیرا ہوگا تو جتنے اعضاء وضو کے ہیں وہ چمکتے رہیں گے. تو وضو سے جو خوبصورتی ملتی ہے وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی کام آنے والی ہے. لیکن آج ہم کو رسول کے فرمان پر یقین نہیں ہے، اسی لیے تو ہم دنیا داروں کے پاس جا کر وہ دھوکے کا میک اپ کرتے ہوئے پیسوں کی بربادی کر رہے ہیں. اگر ہم کو ہمارے رسول پر یقین ہوتا تو ہم صاف طور پر کہتے کہ یہ دکھاوے کی چیز ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو تو رسول نے وضو جیسی پیاری چیز بتائی. کیا رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، خدا ان کی پیشانیوں کو روشن رکھتا ہے؟ اگر آپ کو رسول کے فرمان پر اگر یقین ہوتا تو آپ کہتی کہ مجھے ایسی خوبصورتی چاہیے. یہ کیا 2-4 گھنٹوں کی دھوکے کی خوبصورتی پیسوں کی بربادی کے ساتھ میں لے کر کروں گی کہ کیا؟ اور جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، عورتوں کو اس بات کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو ایسا نہیں کہ اسلام میں بننے سنورنے کی اجازت نہیں دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ذریعے توحید کے مسئلے کو بھی ہم کو بیان کیا ہے. اللہ نے یہ کہا عورت کو بننا سنورنا یہ عورت کا حق ہے، یہ عورت کا زیور ہے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن رسول نے کہا بننا سنورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے بنو سنورو، غیروں کے لیے بننا سنورنا یہ غلط عورتوں کا کام ہوا کرتا ہے. گویا ہم کو قرآن میں جو اللہ نے نماز کے تعلق سے کہا کہ نماز کس کی پڑھی جانی چاہیے، کہا گیا اللہ کی نماز. اگر کوئی نماز میں کھڑے ہو کر دکھاوا کرتا ہے یعنی اللہ بھی دیکھ لے اور لوگ بھی دیکھیں تو کیا کہا گیا؟ اس کو ریاکاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے شوہر کے لیے تو بننا سنورنا عورتوں نے چھوڑ ہی دیا. بنتی سنورتی کب ہے؟ گھر میں ہے، شوہر ہے تو اس کے سامنے بننا سنورنا ان کو خیال بھی نہیں آتا. بنتی سنورتی کب ہے؟ جب گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر مردوں کے سامنے، نامحرم کے سامنے جب جانا ہوتا ہے تو بن سنور کر آتی ہے. گویا اب جس کو رسول نے منع کیا وہی وہ کام کر رہی ہے. رسول نے کہا بنو سنورو سنگھار کرو تو اپنے شوہروں کے لیے، وہ کام تو نہیں ہوا. رسول نے کہا غیر مردوں کے سامنے بن سنور کر نہیں جانا چاہیے. آج خواتین وہی کرتی آ رہی ہیں. خواتین کو اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ وہ سمجھتی نہیں کہ اس کے ذریعے کیا کیا ان پر عذاب ہو سکتا ہے. اللہ ان تمام کو محفوظ رکھے، اپنے فضل و کرم سے اللہ محفوظ رکھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتے ہوئے خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو امام ابو حنیفہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ مسئلے کا استخراج کیا ہے کہ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتے ہوئے خوشبو لگا کر بغیر کسی کام کے راستے پر نکلتی ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا شمار نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. آپ نے فرمایا کہ اس کا شمار
بدکار عورتوں میں کیا جاتا ہے، غلط کام کرنے والی عورتوں میں کیا جاتا ہے۔ آج ہم کو اپنی اپنی حالتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خود مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے تعلق سے دیکھیں، ان پر نظر رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ یہی انفسکم واہلیکم نارا، یعنی مردوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے آپ کو دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو یعنی بیوی بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ ایسا تو نہیں کہ آپ اکیلے جو ہے عبادت کر لیں، آپ اچھے ہو جائیں اور بیوی کے تعلق سے کوئی خیال نہ رکھیں۔ تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہدی موعود سے اجازت طلب کی کہ آقا یہ بیوی بچے جو ہے خدا کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ اجازت دیجئے میں ان کو چھوڑ کر اکیلے خدا کے راستے میں آ جاؤں گا تاکہ کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان کو لے کر آؤ، دائرے میں لے کر آؤ اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ مردوں کا کام ہوا کرتا ہے کہ وہ عورتوں پر نظر رکھے کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے بچیوں کے تعلق سے نظر رکھیں کہ وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو عورتوں کو ان تمام چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر عورتوں پر میں سمجھتا ہوں دین بڑا آسان آپ کے لیے ہے، مردوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو مرد حضرات کو ہوتی ہے وہ پیسہ کمانا ہے۔ آپ کسی بھی مرد سے پوچھ کر دیکھو کہ کیا ہوا، نماز کی پابندی نہیں، کہتے ہیں کہ کیا کریں، تجارت میں ایسے ہو گئے کہ وہاں سے آنے کا موقع نہیں ملتا، اکثر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کہو کہ یہ دین کا کام کیوں نہیں ہوا، اور کہو کہ مجلس ہے رات میں کہاں نظر نہیں آئے، کہتے ہیں کہ آج جو ہے دکان میں اتنی زیادہ جو ہے مصروفیت ہو گئی کہ تھک گیا اور مجلس میں بھی آ نہ سکا۔ گویا ہر مرد کی زبان پر یہ ہے کہ دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ان کی تجارت ہے، ان کا مال و دولت کمانے کے ذرائع ہیں، لیکن عورتوں کے لیے تو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں۔ عورتوں پر تو مال کمانے کے لیے ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی، عورتوں کے لیے دکان میں تجارت کرنے کا تو کوئی ان پر ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ تو عورتوں کے لیے دین پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ اللہ عورتوں پر اتنا مہربان ہے کہ عورتیں جو بھی کرے اللہ اس میں جو ہے دین کا ان کے لیے ثواب کا اللہ نے موقع رکھا ہے۔ آپ خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم کو کیا ہے کہ مردوں نے ہم کو صرف گھر کا کام کرنے والی بنا کر رکھ دیا۔ یہ جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو گھر کے کام کرنے والی نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ جو گھر میں کام کرتی ہیں سب کاموں میں آپ کو ان کی عبادت کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ آپ جو گھر والتی ہیں، گھر جو صاف کرتی ہیں، آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حقیر کام ہے تو میں آپ سے کہنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ مردوں کا آدھا ایمان شروع ہوتا ہے گھر کی پاکی صفائی سے، اور وہ کرنے والی خواتین ہوا کرتی ہیں۔ مرد حضرات بڑے ہی اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر عبادتیں کر کر خوش ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں تم جو صاف ستھرے کپڑے پہن کر عبادت کر رہے ہو، نماز کر رہے ہو، اس کا حصہ، اس کا ثواب ان خواتین کو بھی جانے والا ہے جو خواتین کپڑے دھو کر تم کو پہناتے ہیں۔ اگر وہ صاف نہ کرتے تو تم کو صاف کپڑے نہ ملتے اور تمہاری عبادت بھی قبول نہ ہوتی۔ تو ان کے کپڑوں کو دھونا بھی عبادت کا اس لیے مقام رکھتا ہے کہ وہی کپڑے پہن کر تم عبادت کرتے رہتے ہو۔ ان کا ہر کام کہ وہ صاف کپڑے پہن کرتے ہیں، اور ان کا کھانا بنانا کیا یہ عبادت نہیں؟ اگر وہ کھانا نہ بنائے تو تم کھاؤ گے کہاں سے، اور کھاؤ گے نہیں تو عبادت کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایک وقت کھانا نہ ملے تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے۔ وہ جو تم کھڑے ہو کر طاقت کے ساتھ عبادت کر رہے ہو وہ کھانا بیچاری پکاتی ہیں تبھی تو تم کھاتے ہو، طاقت ملتی ہے۔ گویا ان کا کھانا پکانا بھی ایک عبادت کا مقام ہے کہ اسی کھانے کو کھا کر تم عبادت کرتے رہتے ہو۔
تو تمہاری ہر عبادت میں خواتین کا حصہ ہے کہ اگر وہ رمضان کی بات لیجیے کہ رمضان میں کون سا ہے جو مرد حضرات اٹھ کر سحری کا انتظام کرتے ہیں؟ وہ خواتین ہی ہیں جو اٹھ کر سحری کا تمام انتظام کر کر شوہر کو، گھر کے مرد حضرات کو پکارتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا، تو اٹھ کر وہ سحری کر کر انسان جو ہے روزہ رکھ کر اپنے اندر بڑا ہی فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ سحری کے لیے نہ جگاتی تو تمہارا روزہ بھی باقی نہ رہتا۔ تو تم جو ہر عبادت کر رہے ہو اس عبادت میں عورتوں کا حصہ ہے، ان کو برابر ثواب ملتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تم روزہ افطار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرانے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ تم پیسے کما کر لا کر دے دیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر چولہے کے پاس بیٹھ کر تمہارے لیے افطار کے لیے کھانا بنانے والی یہی عورتیں ہوتے ہیں۔ تو جو تم روزہ افطار کر رہے ہو اس میں بھی ان کا ثواب اللہ نے لکھا ہے۔ تو عورتوں کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ وہ کچھ بھی کریں اس کام میں ان کے لیے اللہ نے عبادت کا بھی ثواب رکھا ہے۔ بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو کیا بچوں کی پرورش اگر دین مصطفیٰ کے طریقے پر وہ کریں تو کیا ان کو اس کا ثواب نہیں ملتا؟ بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب صحابیات آ کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مردوں کو آپ نے جہاد کا جو ہے فریضہ دیا ہے، وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ان کو اونچے اونچے مقامات ہیں، ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر اللہ کا ایمان رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نماز، 5 وقتہ نماز کی پابندی اور رمضان کے روزے، شوہر کی خدمت اور اپنی اولاد کی پرورش یہ کام کر لیتی ہے تو رسول نے فرمایا کہ میں اس عورت کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ گویا مردوں کو وہ جنت حاصل کرنے کے لیے سر نیچے پاؤں اوپر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اتنے مشکل راستے چلنے پڑیں گے تب کہیں چل کر ان کو جنت ملے گی۔ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے کہا نماز، روزہ، شوہر کی خدمت اور اولاد کی صحیح تربیت، یہ 4 کام کر لو تو میں عورتوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر آپ کو رسول نے جو جنت کی بشارت دی ہے اگر اس میں گمان ہے تو آپ یہ کام مت کیجیے، لیکن اگر آپ کو رسول کے فرمان پر یقین ہے کہ میرے رسول کا فرمان سچا ہے، رسول نے بشارت دی ہے تو میں یہ 4 کام ضرور کروں گی اور اللہ کی جانب سے رسول کے فرمان کے مطابق مجھے رسول کے حکم کے تحت اللہ جنت عطا کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ضرور ضرور رسول کے صدقے اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، لیکن یقین کے ساتھ کم از کم یہ 4 کام کر لو کہ شوہر کے ساتھ خدمت کا معاملہ رکھو، فرما برداری کا معاملہ رکھو اور اپنی اولاد کو تربیت دو تو ایسی تربیت دو کہ دین مصطفیٰ کے تحت تربیت ہونی چاہیے۔ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی چیز آئی ہوئی تھی، یہ کھجور تھا، آپ نے کھجور اٹھا کر فوراً سے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے انگلی امام حسن کے منہ میں ڈالی اور اس کھجور کو نکال کر زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ جو کچھ بچا ہوا ہے اس کو بھی تھوک دو۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ امام حسین کمسن بچے تھے، اب انہوں نے بغیر کچھ اجازت کے معلوم نہیں کیا تھا اٹھا کر کھا لیا تو کیا بگڑنے والا تھا؟ لیکن جیسا کہ ہم کہتے ہیں بچہ کچھ کر لیتا ہے تو چھوڑو، بچہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے کہ چھوڑو بچہ ہے تو وہ امام حسن وہ نہ بنتے جو آپ کے سامنے آج ہم بیان کرتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر رسول نے بچپن میں یہ کہہ دیا ہوتا کہ چھوڑو بچہ ہے کر لینے دو تو وہ چیز نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نکال کر پھینکا اور کہا کہ یہ چیز آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے تو ہم یہ کھا نہیں سکتے۔ تو آپ سوچو کہ بچوں کے اس عمر میں جو رسول نے کہا تو ان کے ذہن میں کیا چیز بیٹھی ہوگی کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ہم کو کیا کھانا چاہیے اور کیا کھانا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی برابر پابندی کی۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ یہ میرے بچے ہیں پالنے کی کوشش مت کرو۔ کافی وقت طویل ہوتا جا رہا ہے، میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اولاد کی پرورش کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے
ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے ذریعے آپ اندازہ لگاؤ کہ اولاد کو کس انداز میں پرورش کرنا چاہیے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان حضرت بندگی میں سید شہاب الدین شہاب الحق، حضرت بندگی میں سید علی خاتم المرشدین اور حضرت بندگی میں سید شریف تشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں فرزندوں کو لے کر ملک الآباد خلیفہ گروہ جہاں جاتے تھے بادشاہ کی طرف سے آپ کو ستایا جاتا کہ یہ سید المیر کے خلیفے ہیں، تو آپ کے ساتھ میاں کے بچوں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ تو بندگی میں شاہ نظام نے کہا کہ بھائی بابو، آپ کی وجہ سے میاں کے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کیجئے کہ ان بچوں کو میرے دائرے میں چھوڑ دو اور آپ اکیلے چلے جاؤ۔ تو ملک الآباد خلیفہ گروہ نے کہا کہ میں میاں کے بچوں کو تو آپ کو دے دوں گا، یہ بتاؤ کہ ان بچوں کی پرورش کس انداز میں کریں گے؟ تو بندگی میں شاہ نظام نے کہا ان بچوں کو میں اپنے بچے سمجھ کر پرورش کروں گا۔ ملک الآباد خلیفہ گروہ نے فرمایا ایسا ہے تو میں نہیں دوں گا، اگر مہدی کے بچے ہیں یہ سمجھ کر پرورش کرنا ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ نظام نے کہا اس لیے میرے اندر سخت نہیں۔ ملک الآباد خلیفہ گروہ نے کہا تو میں بھی آپ کو بچے نہیں دے سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو خصوصیت کے ساتھ ماؤں کو ساتھ ہی ساتھ جو باپ ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب تک آپ یہ سمجھیں گے یہ میرا بچہ ہے تو آپ اس کی صحیح پرورش نہیں کر سکتے۔ ذہن میں یہ رکھو کہ یہ رسول کا امتی ہے، یہ مہدی کا مصدق ہے، تو آپ صحیح معنی میں پرورش کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میرا بچہ تو آپ کہتے ہیں چھوڑو اس کو جو چاہے وہ کر لینے دو، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ رسول کا امتی تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کیا رسول کے امتی کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے، کیا مہدی کے مصدق کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے، تو فوراً سے آپ خود بہتر انداز میں آپ پرورش کر سکتے ہیں۔ ایک دو سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب میں دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ کہ پہلی چیز تو سوال یہ تھا کہ عورت جو ہے لوبان وغیرہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس جو ہے عورتوں کو لوبان کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف مرد حضرات جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ روزہ جو ہے ایصال ثواب کی نیت سے رکھنا، روزہ جو ہے آپ ایصال ثواب کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ جب افطار کریں تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب تو فلاں کی ارواح کو پہنچا۔ تو اس قسم سے ایصال ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کا بھی شریعت میں جواز ہے، جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ پورا قرآن پڑھ کر کسی کو بخشوانا، یعنی قرآن پورا پڑھنا اور اس کے بعد کسی مرحوم کو بخشوانا، اس میں بات یہ آئی کہ کھٹکا یہاں پیدا ہوا کہ قرآن میں جو ہے عذاب والی آیتیں بھی ہیں، تو کیا پورا قرآن بخشا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ قرآن میں ثواب کی آیتیں ہوں یا عذاب کی آیتیں ہوں، پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، پورا قرآن بخشا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو قرآن کو سر پر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ قرآن کو بوسہ دیتے ہیں، اگر کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں فرعون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، قرآن میں شیطان کا ذکر ہے، اس لیے میں قرآن کو سر پر نہیں رکھوں گا؟ شیطان، فرعون یہ سب برے ہی کہی، لیکن جب قرآن کے لفظ بن گئے تو ہم کو ان الفاظ کی بھی قرآن کی حد تک عزت کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے کہ جس میں شیطان کا ذکر ہے تو کیا یہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں شیطان کا ذکر ہے فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کیا یہ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ تو لفظ شیطان جو قرآن میں ہے اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے بھی آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ذہن میں یہ تصور کہ قرآن میں عذاب کی آیتیں ہیں تو کیا پورا قرآن بخشا جا سکتا ہے؟ تو اسی طرح قرآن میں بھی شیطان کا کئی مرتبہ ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، دشمنان دین کا ذکر ہے۔ تبت یدا میں کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب جس نے رسول کو ستایا اس کا نام کا تک ذکر ہے، لیکن اگر کوئی وہ سورہ پڑھتا ہے تو کیا اس کا ثواب کسی کو پہنچا نہیں سکتا؟ تو
تو بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن الف لام میم سے الف سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کے 3 تک پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے. چاہے اس میں عذاب کی آیتیں ہو، شیطان کا ذکر ہو، ابو لہب کا ذکر ہو یا فرعون کا ذکر ہو، کچھ بھی ہو جائے، پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ پورا قرآن پڑھ کر بھی مرحوم کو بخش سکتی ہے. اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں پڑھ کر جو ہے مرحوم کے حق میں بخشے کہ اللہ میں نے جو کچھ صحیح قرآن پڑھا ہے اللہ تو رسول اور مہدی کے صدقے میں وہ قرآن کا ثواب جو تلاوت ہوئی ہے اس کا ثواب تو فلاں کی ارواح کو پہنچا. تو اس قسم سے پورے کا پورا قرآن بھی پڑھ کر اس کو بخش سکتے ہیں. اگر زیادہ وقت لیا ہے تو میں ہمارے پاس جو چوتھا 10واں 20واں اور چہلم میں بھی گھڑی وغیرہ جو کی جاتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو لیکن اس کی بہت بڑی حقیقت ہے. آپ اس چیز کو یاد بھی رکھو اور یہ سننے کے بعد ہمارے پاس جو کام کیے جاتے ہیں ان کڑیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احادیث کے مطابق کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو یہ چہلم کا بھی طریقہ ہے، گھڑی کا بھی طریقہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد میت کی ارواح کو اپنے گھر کو 40 دن تک آنے کی اجازت رہتی ہے. یعنی میت جو ہے اس کی ارواح، جو مردہ ہے اس کی ارواح جو ہے مرحوم کی ارواح عصر کے وقت میں گھر کو آتی ہے اور فجر سے پہلے وہ واپس چلی جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ 40 دن تک ارواح کو اپنے گھر آنے کی اجازت ہے. تو ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عصر کے وقت میں لوبان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ارواح کے آنے کا وقت ہے. تو 40 دن تک لوبان کرنے کی وجہ یہی کہ ارواح کے آنے کا وقت ہے. ارواح کوئی غذا تو نہیں کھاتی، ارواح کو خوشبو پسند ہے تو لوبان کرتے ہیں کیونکہ روح کی غذا خوشبو ہوا کرتی ہے. تو 40 دن تک لوبان کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو گھڑی کہتے ہیں، گھڑی کے معنی یہ کہ 40 دن تک جو ارواح آ رہی تھی اب وہ جائے گی تو واپس کبھی آئے گی نہیں. تو جو آخری ملاقات کی گھڑی ہے یا جدائی کی گھڑی ہے اسی کو چہلم کے دن گھڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو بھی طریقے ہیں وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہیں. اور میت کے تعلق سے یہ خیالات کہ وہ مر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت اپنے غسل دینے والے کو پہچانتی ہے، میت اپنے کفن پہنانے والے کو پہچانتی ہے کہ کس نے مجھے کفن پہنایا. میت قبر میں لے جا کر دفن کرنے والے کون نماز جنازہ میں شریک ہیں. اور میت کی جو روح ہوتی ہے وہ پھرتی رہتی ہے لوگوں میں کہ کون میرے تعلق سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے تو روح خوش ہوتی ہے، اگر کوئی ان کی برائی کر رہا ہے تو میت کو بڑی تکلیف، روح کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی معاملہ رہتا ہے کہ میت جو ہے ہر کسی کو پہچانتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دفن کرنے کے بعد بھی کہ میت یہ جانتی ہے کہ کون میری زیارت کو آیا ہے. سلام کرتے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا کہ قبرستان کو جاؤ تو سلام کرو، تو سلام کرتے ہیں تو میت سلام کرنے والے کو پہچانتی بھی ہے اور سلام کرنے والے کا جواب بھی دیتی ہے. تو ہمارے پاس جتنے طریقے ہیں وہ تمام کے تمام طریقے احادیث سے ثابت ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، غیر قوم کے ساتھ بیٹھنے سے اس میں تھوڑی بہت ذرا سی غلط چیزیں داخل ہو گئی ہو تو غلط چیز ہے، لیکن جتنے طریقے ہیں وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ تمام کی تمام چیزیں ثابت ہیں.
تو اگر وقت زیادہ ہوا ہے، آپ لوگوں کو تکلیف بھی ہے تو معذرت خواہ ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے کون آئی کل آنا نہیں ہو ان کے کل آنا نہیں ہو ان کے اچھی مسجد کا ہمارے بیٹھنے کی توفیق دی اور سنت کے ساتھ خواتین معاشرے کو سدھار سکتے ہیں. یہ پورے مرد مل کر بھی نہ معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، نہ اس کے اصلاح کے تعلق سے کوئی پہل کر سکتے ہیں. اور خدا کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ اگر عورتیں ٹھان لے تو وہ بڑے سے بڑے خراب معاشرے میں بھی وہ شریعت مصطفیٰ کے پھولوں کو کھلا سکتے ہیں. تو میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے. وہ صحابیات کے جو واقعات ہیں وہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے موقع عطا فرمائیں. اور اگر دوران تقریر اگر روانی میں ایسا کوئی لفظ جس کی وجہ سے عورتوں کو برا محسوس ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. آمین. واپس الحمد للہ رب العالمین.